لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تنافس کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مشکل لفظ آتا ہے نا تو مجھے وہ حاجی محمد دین صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے، ان کی نصیحت۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذرا آسان آسان الفاظ استعمال فرمایا کریں۔ تنافس کس کو کہتے ہیں؟ تنافس کہتے ہیں ہمت والے اپنی ہمت دکھائیں، اپنے جوہر دکھائیں، مقابلے میں عبادت کریں، مقابلے میں نیکی کریں، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرو، بڑھ بڑھ کر۔ اس نے اتنا خرچ کیا ہے، میں اس سے دگنا خرچ کروں گا۔ ریاکاری نہ ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ ریاکاری نہ ہو، خود سے طے کرے کہ اس نے اتنا خرچ کیا، اچھا میں اتنا خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اس نے مسجد میں اتنا لگایا، 1 لاکھ لگایا، میں 2 لاکھ لگاؤں گا، لیکن اخلاص شرط ہے، دکھلاوا نہیں، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اس نے اتنے نفل پڑھے ہیں، میں ڈبل نفل پڑھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تنافس، بڑھ چڑھ کر۔ صحابہ کرام میں یہ شوق تھا، بڑھ چڑھ۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، جہاد کا سفر تھا، تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، پیش کر دیا، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں تنافس، بڑھ چڑھ کر ہمت کرنا، اپنے ہمت سے بھی بڑھ کر کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 20 تراویح پڑھنا ہمارے لیے مشکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کون سی مسجد میں قاری صاحب جو ہیں وہ تیز رفتار سے پڑھتے ہیں، یا لمون تعلمون یا لمون تعلمون، سمجھ ہی نہ کچھ نہ آئے کہ جلدی جلدی فارغ۔ فلاں امام صاحب جو ہے نا مسجد کے، بس وہ 45 منٹ میں 20 تراویح پڑھا دیتے ہیں۔ وہ ہمارا جانا ہوا کن کوئی 96 کی بات ہے، ایک دیہات میں تبلیغ کے سلسلے میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو ہماری جماعت میں 2 حافظ تھے، تو وہاں کوئی حافظ نہیں تھا نا۔ امام صاحب آخری 10 صورتوں سے پڑھتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے۔ تو امام صاحب نے ہمیں درخواست کی کہ جی آپ کے حافظ صاحب وہ آج پڑھا دیں تو ہم کچھ سپارہ سن لیں گے۔ ہمارے حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے، کوئی 12 رکعتیں پڑھائی ہوں گی۔ تو اس کے بعد ان کے امام صاحب آگے، کیونکہ باقی ہم نے الگ ذرا زیادہ سننا تھا قرآن۔ تو جب ان کا امام آیا نا، تو وہ ایک نمازی کہتا ہے، میں نے خود سنا، نمازی کہتا ہے لو جی ساڈا امام آ گیا، ہن کارڈ کٹ دے گا۔ جو آرام سے پڑھ رہے تھے امام صاحب، اب امام کارڈ کٹ دے گا، کسر نکال دے گا۔ اور پھر اس نے واقعی ایسی کسر نکالی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او سپیڈ اس نے پکڑی ہے، ساری نمازی خوش۔ توبہ توبہ، یہ تو ہمارا تنافس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بنا اور سنوار کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی رمضان المبارک میں رات کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب تہجد میں بیان کیا ہے، یہ تہجد کی ہے۔ فرمایا رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت 4 کر کے، ذرا غور سے سنیے گا، 4 کر کے پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو 8 رکعتیں ہوتی تھی 4 کر کے، اس کے حسن کا کچھ نہ پوچھیں، کیسے بنار سنوار کے پڑھتے تھے، قیام بڑا آرام سے، قیام رکوع بڑا سونا، رکوع بڑا سونا سجدہ، تو کچھ نہ پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 8 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی۔ بنار سنوار کے پڑھنا ہے جی، 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 سے سوا گھنٹہ تراویح میں لگتا ہے 20 رکعت۔ تھک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کوئی نیکی دکھانی ہے۔ آج کوئی اعلان کر دے کہ جی جو شخص 20 رکعت پڑھے گا تراویح، اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا،
انعام میں۔ دیکھیں کیسے مسجد بھر جائے گی، اور 20 رکعت کتنا تھک جائیں گے تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس تراویح کے ایک ایک سجدے پر جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیے عام حالات میں جب آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے عام دنوں میں، اور رمضان المبارک میں فرض کے برابر سبحان اللہ۔ تو جنت میں ایک ہر سجدے پہ اللہ تعالیٰ شانہ جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے کہ وہ محل کیسا ہوگا کہ ایک جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، جس کی مٹی زعفران کی، جس کی گھاس زعفران کی، جس کی مٹی مشک اور عنبر کی۔ تو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ ہر سجدے پہ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اپنا تعلق نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری لغزشوں سے درگزر فرما لے اور جہنم سے مجھے بچا لے، تو اس سے بڑھ کر کیا سودا ہوگا، کیا مشکل ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں کی عبادت کو ثواب کی چیز بنایا ہے، اس سے مراد تراویح ہے، اس لیے کہ ہر رات میں ہی تو تہجد ہے، جو رات کی عبادت ہے وہ ثواب ہی کی چیز ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر تراویح کی ترغیب دی گئی۔